إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات وقال الله تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ عظیم مہینہ دیا، جس نے ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر میں قیام کی توفیق دی، جو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنے احسان کو اہل ایمان کے مرد و عورتوں پر لٹانے والا ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی بے شمار خصوصیات اور اس کے کئی ایک اہمیت اور فوائد کو ذکر کیا ہے. قرآن مجید کی ماہ رمضان کی خصوصیات میں اللہ رب العزت نے ایک اہم خصوصیت یہ بیان کیا، کہا ایام معدودات، یہ رمضان کا مہینہ بالکل گنتی کے دن ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم اور آپ ایک دوسرے کو ماہ رمضان کی مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، اس کی آمد پر خیر و بھلائی اور حسن اعمال کی دعائیں دے رہے تھے. آج آپ دیکھیے ماہ رمضان کے 25 دن دیکھتے دیکھتے یوں ہی گزر گئے، ایسے ہی کٹ گئے. میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان جب ہم سے اور آپ سے جدا ہونے والا ہوتا ہے، جب اس کے دن ختم ہونے والے ہوتے ہیں، تو یہ اہل ایمان کے لیے ایک اہم پیغام لے کر کے آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے تعلق سے محدثین نے اور اہل علم نے ان کے دو اقوال نقل کیے ہیں، جن کو میں آپ کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں. کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوا کرتی تھی، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے
پکارتے اور کہتے یا لیت شعری من هذا المقبول فنهنیہ، ہائے اللہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو اللہ نے اس ماہ میں خیر کی توفیق دی، کون ہے وہ خوش نصیب جس نے اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، کون ہے وہ خوش نصیب کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر کے اللہ کو راضی کر لیا، کون ہے وہ خوش نصیب جس نے جھوٹ سے، چغلی سے، شکایت سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے روزوں کی حفاظت کر لی اور کہا فنہنی، ہم اسے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور کہا اس کے بعد ومن هذا المحروم فنعزیہ، کہا کہ وہ کون سا محروم آدمی ہے جو ماہ رمضان کا مہینہ بھی پاتا ہے، اس ماہ کے خیر و برکت کو بھی پاتا ہے، لیکن وہ آدمی خیر و بھلائی، خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ماہ رمضان میں ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، ایھا المقبول ہنیئا لک، اے وہ شخص جس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں اس کے لیے مبارکبادی ہے، اے وہ شخص جس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کر لیا، ہنیئا لک، تیرے لیے مبارکبادی ہے، وایھا المردود جبر اللہ مصیبتک، اور اے وہ شخص جس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی اللہ نے تیری مصیبت اور بڑھا دی، تیری زندگی میں ایک رمضان تو آیا لیکن تو نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، تیری زندگی میں رمضان تو آیا لیکن تیری خطائیں معاف نہ کی گئی، رمضان تو آیا لیکن تیری گردن جہنم سے آزاد نہ کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان دونوں اقوال کی روشنی میں میں آپ تمام مرد حضرات اور اپنی خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس ماہ میں کی گئی عبادتوں کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کی طرف نگاہ کیجئے، اپنے اعمال میں غور و فکر کیجئے، کیا جب رمضان ختم ہوگا تو ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ کیا ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جن کی گردنوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے؟ کیا ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کے نام کے پروانے اللہ نے جنت کے جاری کیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، اپنے نفس کا جائزہ لیجئے۔ ابھی یہ 2 3 4 دن جو بچے ہیں ان دنوں میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان جب ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں کئی ایک نصیحتیں اشارے میں کر کے جاتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ماہ رمضان جو ہمیں اور آپ کو جدا ہوتے ہوئے چند اشارے کر کے جاتا ہے، ان میں سب سے پہلا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خوف و امید کے ساتھ اب اس کے بعد زندگی گزارنی ہے۔ رمضان میں عبادتیں کر لی، روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اب اس کے بعد جو ہے آپ کو مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ میں نے تو بڑی عبادتیں کر لی ہیں، میں نے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، قیام اللیل میں بھی آیا، نمازوں کی پابندی بھی کی۔ اب انسان کا دل مزید بے چین ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ عبادتیں قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور پہنچوں تو اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو میرے چہرے پر پھینک دے، اللہ قبول نہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتلاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سورۃ المومنون کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیے۔ اللہ نے کہا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ نے کہا کہ انہیں جو دینا ہے یہ دے دیتے ہیں، یا انہیں جو کرنا ہے یہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ لوٹ کے اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو
نیکیوں کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں اور خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کے سنائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ذرا غور سے سنیں کہ انہیں جو دینا ہے یا جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیا یہ برے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، یا جو گناہوں کے کام میں ملوث ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دل میں ڈر پیدا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یا بنت صدیق، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، معاملہ یہ نہیں ہے، لیکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم۔ کہا کہ ارے اللہ کی بندی، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قیامت کے دن رد نہ کر دے، میری عبادتیں میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ ایک مومن عبادت کرنے کے بعد کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کی قسم کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کی یہاں تعریف کی ہے جو لوگ عبادتوں میں کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری عبادت کو رد نہ کر دے، اللہ میری عبادت کو رد نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتائیے ہمارے دلوں میں کتنی مرتبہ یہ ڈر پیدا ہوا؟ ہم تو عبادت کر کے سکون سے بیٹھے ہیں اس امید میں کہ عبادتیں کر لی، اب ہماری عبادتیں قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول اور ملتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے، مومن بندہ، اس کے دل کے اندر عبادت کرنے کے بعد خوف اور امید کے جذبات ملتے جلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ امیدوار ہو جاتا ہے کہ اللہ میری عبادتوں کو رد نہیں کرے گا، اور کبھی وہ اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ کہیں اللہ میرے اعمال اور میری عبادتوں کو رد نہ کر دے۔ اور آپ سلف کی زندگی پڑھیے، سلف کی زندگی پڑھیے، میں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنو سلف کی زندگی پڑھو۔ سلف کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان کے ختم ہوتے ہی 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو آج عبادتیں تھوڑی کر لے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جنت میں تو اب ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اسلاف، آپ دیکھیے، آپ غور کیجئے، آپ کی عمر اگر 40 سال ہے اور آپ 15 سال کی عمر سے روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی آپ تقریباً 25 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیے یہ بات کہ ان 25 سالوں میں آپ نے کتنی مرتبہ رمضان کے بعد اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تو میری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آپ اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیے، میری بہنیں بھی پوچھ کے دیکھیں، میری مائیں بھی پوچھ کے دیکھیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد کتنی مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ سلف کا یہ معمول تھا کہ وہ 6 مہینے مسلسل نمازوں میں رات رات کو اٹھ کر کے رات کی تنہائی میں بالکل رات کے آخری حصے میں اللہ کے حضور ہاتھیں اٹھاتے اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور کہتے ہیں 6 مہینہ جب گزر جاتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں دوبارہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والو اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو، اور ان کی حفاظت ایسے ہوگی کہ تم اللہ سے مسلسل یہ دعائیں کرو کہ اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رمضان یہ پیغام دیتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اور آپ عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس عبادت کی حفاظت کریں۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادت قبول ہو گئی
اس کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہے کہ بندے کے نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. یعنی وہ آدمی مردود ہے، اس کے اعمال مردود ہے، اللہ قبول نہیں کرتا جس کی زندگی میں رمضان کے بعد تبدیلی نہ آئے. اللہ کی قسم وہ مردود ہے. میں خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں، تم نے رمضان میں روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے وہی پرانی بے راہ روی، وہی زندگی اور وہی جانوروں جیسے حالات، صبح شام اور راتیں ہوتی ہیں، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نہ عبادت کی پرواہ، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے کوئی بات چیت ہوتی. اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ کے واسطے رمضان میں کی گئی عبادتوں کو برباد نہ ہونے دو، رمضان میں کی گئی عبادتوں کو ضائع نہ ہونے دو. رمضان کے بعد زندگی ایسے گزارو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری سال ہے. ہر دن زندگی کا آخری دن ہے، ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کو تم راضی کر لے جاؤ اور رمضان کی عبادتیں ہماری اور آپ کی قبول ہو جائیں. ماہ رمضان یہ پہلا پیغام دیتا ہے، یہ پہلا پیغام کہ آپ عبادت کرنے کے بعد کبھی مطمئن نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کے اندر بے چینی ہونی چاہیے اور امید ہونی چاہیے عبادات کے قبول ہونے کی، اور اس کی قبولیت کی مسلسل دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی عبادتوں کو قبول کر لے. ایسے ہی ماہ رمضان جاتے جاتے دوسرا اہم پیغام دے کے جاتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، اہل دنیا کی تخلیق اور ان کی پیدا کیے جانے کا مقصد بتایا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہے. یہ دوسرا پیغام ہے ماہ رمضان کا کہ یہ عبادتیں صرف ماہ رمضان تک محدود نہیں ہے. آپ کو اللہ نے رمضانی بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، آپ کو اللہ نے رمضانی بننے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ سبحان اللہ رمضان میں بڑے ایمان والے، بڑے مومن، موحد، مسلمان بنتے پھرے، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی اسی بے راہ روی پر آ جائیں جس بے راہ روی کی مذمت اور اس کی برائی شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے. آپ دیکھیں، آپ کے اور ہمارے عقیدے کے مطابق اس دنیا کی سب سے برگزیدہ شخصیت، سب سے اعلیٰ شخصیت، جن کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، جن کے لیے جنت میں اللہ نے مقام محمود جیسا عظیم مقام تیار کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے نبی، اللہ کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے. لا الہ الا اللہ. یہ امام الانبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے جن کی اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. ہم گنہگاروں کا کیا؟ ہم گنہگاروں کا کیا نمازیں صرف رمضان تک، قرآن کی تلاوت صرف رمضان تک، ذکر و اذکار صرف رمضان تک، کیا تہجد کی نمازیں صرف رمضان تک، کیا رات کے آخری پہر میں اٹھ کے دعائیں، مناجات، گریا، اپنے سوالات کو رکھنا اللہ کے سامنے صرف رمضان تک محدود ہے؟ پاک دامنی اختیار کرنا صرف رمضان تک، پردہ کرنا صرف رمضان تک، ٹی بی، بے حیائی اور برائی سے بچنا صرف رمضان تک؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہ کیا کہ ہم ایک موسم میں مسلمان رہیں اور اس کے بعد ہماری زندگی کافروں سے بھی بدتر ہو جائے. اللہ آپ دیکھیں، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ اس بات کو، جو لوگ رمضان کے بعد دوبارہ پرانی زندگی میں پلٹنے کے خواہش مند ہیں وہ ذرا سن لیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرأ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے
اعمال کے سلسلے کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے صرف موت کو مقرر کیا ہے. موت سے پہلے ایمان والوں کے اعمال کا سلسلہ نہیں رک سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. جب تک آپ موت کے منہ میں نہیں چلے جاتے, آپ بستر مرگ پر ہیں, بستر پر موت کے لیے بالکل جوجھ رہے ہیں, لیکن آپ کے ہوش و حواس, آپ کے ہوش و حواس اور آپ کے عقل جو ہے اپنی جگہ پر ہیں, تو آپ پر نماز فرض ہے. آپ پر نماز فرض ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنا ہے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے آنکھوں کے اشارے سے بھی پڑھنا ہے. اور یہ آپ پر جب تک ملک الموت آپ کی روح نہ نکال لے, یہ نماز آپ سے چھوڑی نہیں جائے گی, یہ نماز آپ سے نہیں چھوٹ سکتی. اور دیگر عبادتیں یہ آپ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ آپ کے جسم سے روح نہ نکال لی جائے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر جعرانہ, آپ سب کو معلوم ہوگا مکے میں وہی جگہ جہاں پر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. مکے میں, مکے کے حدود سے باہر ایک مسجد ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس علاقے کو جعرانہ کہا جاتا ہے. جعرانہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی. قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ نے اس عورت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ عورت دن بھر بیٹھ کر کے دھاگے بناتی ہے. آپ نے دیکھا نا, لوگ دھاگا بناتے ہیں, وہ چرخے میں دھاگا لپیٹتے ہیں. کہا کہ یہ عورت جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں دھاگے بناتی ہے, لیکن جب شام ہوتا ہے تو دھاگے کو کاٹ کاٹ کے برباد اور تباہ کر دیتی ہے. اللہ نے اس عورت کی مثال دے کر کے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو نصیحت کیا ہے کہ ایسے نہ بن جاؤ کہ پورے رمضان میں عبادت کرو اور عید کا چاند نظر آتے ہی بدعمالیوں سے اپنی عبادتوں کو خراب کر لو, تباہ کر لو, برباد کر لو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي, اللہ نے کہا ایسی عورت کی طرح نہ بنو. اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ دن رات محنت کر کے دھاگے بناتی ہے اور اس کے بعد اسے کاٹ کے تباہ ہوا برباد کر دیتی ہے. سبحان اللہ. بھوکے رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, چلچلاتی دھوپ میں گھروں سے نمازوں کے لیے آتے ہیں. رات کی ٹھنڈی اور ٹھٹھرتی راتوں میں آپ دیکھیے لوگ قیام اللیل کے لیے آتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن میرے نوجوانوں, جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے, عید کی چاند نظر آتی ہے, آ کے دیکھیے جو تعداد فجر کی نماز میں تھی, اللہ کی قسم وہ تعداد نہیں رہتی ہے. جو تعداد قرآن پڑھنے والوں کی مسجد میں آج تھی کل وہ نہیں رہتی ہے. جو نوجوان کل تک اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑے ہوا تھا, وہ سب سے پہلے حرام کاری کی طرف آگے بڑھتا ہے. جو بہنیں اپنی عزتوں کی حفاظت کی ہوئی تھی وہ اپنی عزتوں کو تار تار کر لیتی ہیں. اللہ اکبر. اس عورت کی طرح نہ ہو جائیے جس نے محنت کر کے دھاگا بنایا پھر اسے کاٹ کے تباہ ہوا برباد کر دیا. محنت کر کے عبادتیں کی, مشقت اٹھا کے عبادتیں کی, اور اس کے بعد رمضان کے جاتے ہی بدعمالیوں کے ذریعہ اپنی عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ قال ادومہ وان قل. کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا. مثال کے طور پہ آپ رمضان میں روزانہ 1-2 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ عام دنوں میں 2 صفحہ پڑھیے, لیکن روزانہ پڑھیے, روزانہ پڑھیے. یہ اصل ہے کہ آپ عمل تھوڑا کریں لیکن بالکل پابندی سے کریں. یہی عمل اللہ کو پسند ہے. اب ایک آدمی پورے رمضان پوری محنت و مشقت کر کے عبادتیں کرے اور رمضان کے گزرتے ہی بے راہ روی کی زندگی پر آ جائے, وہی کافرانہ روش ہو جائے, وہی مشرکانہ چال ڈھال ہو جائے, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں اور اللہ کو ایسا بندہ بھی پسند نہیں جو اس طرح کے اعمال کرتا ہے.
تو ماہ رمضان کا دوسرا اور اہم پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، ان اعمال پر جمے رہنے کی ضرورت ہے، اور ان اعمال میں تسلسل ہونا چاہیے، مسلسل ان اعمال کو کریں یہاں تک کہ ہماری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہو جائے، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے، یہاں تک کہ ملک الموت ہمارے جسم سے روح کو نکال کر کے اللہ کے حضور پیش کر دے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کا تیسرا پیغام، اور یہ پیغام بڑا اہم پیغام ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں انسان کے اعمال کا خاتمہ رمضان کے اختتام پر نہیں ہوتا، یا انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ماہ رمضان کے اختتام پر نہیں ہوتا۔ جب جس حال میں آپ کی موت ہوگی اسی حال میں اللہ تعالی سے آپ ملاقات کریں گے، اور اسی حال کے اعتبار سے جو آخری حالت ہوگی آپ کی، اسی حالت کے اعتبار سے آپ کے اور ہمارے ساتھ معاملہ طے کیا جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بسا اوقات نماز کی حالت میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کچھ کسی خیر کے کام میں مرتے ہیں، تو کیا ان کی موتیں بہت اچھی ہے؟ کہا کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرے، ضروری یہ نہیں کہ آپ نماز میں مرے، ضروری یہ نہیں کہ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے مرے، ضروری یہ ہے کہ آپ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ کیا پتا، مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میدان جنگ میں ایک صحابی جو ہے بڑے جوامردی سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ کیا کہا؟ یہ جنتی ہے۔ اب یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ آدمی جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کیجیے اللہ ہماری اور آپ کی جہنم اور اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ کہا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اب صحابہ میں سے ایک صحابی نے بات سنی تو پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی جواں مردی سے لڑنے والا اور کافروں کی صفوں کی صف الٹ دینے والا یہ جہنم میں جائے گا؟ اس کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے ایک مقام پر پہنچا کہ کسی کی تلوار لگی اس کے بازو میں، اور بازو کٹ کے گرا نہیں، تھوڑے سے حصے اس کے لٹک رہے تھے۔ اب اس شخص نے مزید اچھے سے لڑنے کے لیے اپنے بازو کو اپنے پیر سے دبایا اور اس کو اکھیڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ خودکشی کر کے مرا تھا وہ، خودکشی کر کے مرا تھا وہ۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے۔ جس حالت میں موت ہوگی اللہ کے اسی حالت کا اعتبار ہوگا۔ آپ پڑھیں، اس تعلق سے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل ایمان کی ماں کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہا کہ بندوں کے اعمال کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، اور کب کس کا خاتمہ ہو جائے یہاں کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں۔ ہمیں کا کون جانتا ہے کہ یہاں سے صحیح سلامت اپنے گھر تک پہنچے گا؟ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے سلامتی سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے؟ ہر ایک کو یہ معلوم ہے، پھر بھی یہ غفلت، پھر بھی یہ غفلت، پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں، پھر بھی رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ انما الاعمال بالخواتیم۔ رمضان میں روزے رکھے لیکن عید کے دن بے حیائی کرتے ہوئے موت آ جائے، رمضان میں عبادتیں کی، عید کے دن نشہ آور چیزوں کے استعمال میں موت آ جائے۔ اللہ اکبر، رمضان بھر عبادت کی، اس کے بعد بے راہ روی، برے دوستوں کی سنگت، بے حیائی، برائی اور تمام گناہوں کے کاموں میں ملوث ہے، اور اس حال میں اس کی موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انما الاعمال بالخواتیم۔ پھر رمضان کے اعمال کا اعتبار نہیں ہوگا وہاں، پھر رمضان کے اعمال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جس حال میں مر کے جائیں گے اس حالت کا اعتبار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ہمارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتیم۔ اللہ اکبر، بندے کا خاتمہ جن اعمال پر ہوگا اللہ کے انہی اعمال کا اعتبار ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان نے یہ پیغام دیا تھا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب رمضان کے بعد تقوی پیدا نہ ہوا، تقوی پیدا نہ ہوا، اللہ کی
کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دلوں میں نہ آئی، اللہ کی قسم رمضان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ اور پھر گناہ کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر موت آ جائے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا اور ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اور گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر اللہ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کام میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیں، جب اللہ تعالیٰ کسی مرد یا عورت اپنے بندہ یا بندی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کام میں لگا دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کام میں لگاتا ہے، کس کام میں لگاتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے، یفتح له عمل صالح بین یدی موتہ حتی یرضی عنہ، کہا کہ اس کے موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ خوش نصیب ہیں، واقعی وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کا پورا سال رمضان کی طرح گزرتا ہے، وہ بہت خوش نصیب ہیں جو نمازوں کے پابند ہے، قرآن کی تلاوت کے پابند ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کیا ہے، انہیں پورے سال عبادت کی توفیق دی ہے۔ اور وہ آدمی بڑا مردود ہے، وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جس کے 11 مہینے اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں اور وہ 1 مہینے کا مومن اور مسلم بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا نا کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ کام پر لگا دے۔ کہا کام سے مراد کیا ہے؟ کہا موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اگر آپ کے موت سے پہلے آپ کو نیک اعمال کی توفیق دیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، کہہ لیجئے کہ موت سے پہلے ہی آپ کی مصیبت شروع ہو چکی ہے۔ اور آدمی جس چیز کا عادی ہوتا ہے، آدمی وہی کام ہمیشہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ گناہ کے عادی ہیں، برائی کے عادی ہیں، بے حیائیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو موت سے پہلے دل میں یہی سب خیالات آئیں گے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب فرشتے قبر میں آتے ہیں اللہ وہاں توفیق دیتا ہے، اور اس کے بعد جب بندے کی ملاقات محشر میں اللہ سے ہوگی، اللہ وہاں بھی اسے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ لیکن یہ کسے ملے گی؟ اسے ملے گی جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یا رب، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، کیا واقعی اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ ہم سے خوش ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اگر ہے تو رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح زندگی گزرنی چاہیے، ورنہ لکھ لو رمضان کی عبادت، اللہ کی قسم اگر رمضان کے بعد ایسی زندگی گزرتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یقین جان لو کہ رمضان کی عبادتیں ہماری اور آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اس زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یقین نہیں ہوتا؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں آواز لگا کر کے آؤ۔ وہ لوگ جو کل تک زمین پر چلتے تھے، پھرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، آج وہ اپنی قبروں کے مٹی میں دبا دیے گئے۔ تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، پلٹ آؤ اس اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اس اللہ کی طرف جس اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، اور وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے۔ اللہ کے واسطے پلٹ آؤ،
ماہ رمضان میں توبہ کر لو، اپنی زندگیاں بدل لو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، صرف رمضانی مسلمان نہ بنو، ایسا مسلمان بنو کہ جب تم اللہ سے ملاقات کرو تو اللہ تمہیں دیکھے اور اللہ تمہارے بارے میں دنیا والوں کے سامنے اعلان کرے کہ یہ بندہ تمام جہاں سے خفا تھا تو صرف میرے لیے خفا تھا۔ اللہ کے واسطے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، جنت کی پرواہ کرے، جنت کی فکر کرے، وہ جنت جس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اس دنیا کو جنت بنا کر کے حقیقی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو، برباد نہ ہونے دو اپنی جنت کی عمارتوں کو، برباد نہ کرو دنیا میں اپنی جنت کے باغات کو، برباد نہ کرو دنیا میں رہ کر کے اپنے جنت کے تمام خیر بھلائی اور اللہ کے احسانوں کو۔ کوشش کرو، آگے بڑھو، عبادت پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اللہ ہر آن یہ کوشش کرو کہ میرے ہر عمل کا مقصد یہی ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری عبادتیں قبول ہو جائے، میں اللہ سے ملاقات کروں تو اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہوئے کہے کہ اے میرے بندہ مومن، اے میری بندی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہے طبتم تم بڑے پاکیزہ رہے، بڑے پاکیزہ رہے، آؤ آؤ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جنت کے محلات، یہ جنت کے باغات، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی قدر کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اللہ کے عبادت گزار بن کے رہیں، ورنہ کہ عبادت کیا چھوڑ دیا، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں اور اللہ کو ایسا بندہ اور ایسی بندی پسند نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تیرے نافرمان ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ستیر ہے، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ تو جواد ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو عفو ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو مالدار ہیں اللہ تو انہیں تیرا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ عراق میں، شام میں، مصر میں، لبنان میں، افریقی ممالک میں اور ہمارے اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہمارے اس ملک کو، اللہ تو ہمارے وطن عزیز کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، اللہ امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ جو تیرے بندوں کے اور تیرے دین کے دشمن ہیں اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے لے کر کے آتے ہیں، اللہ ہم تجھے لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تو مسلمانوں کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو مسلمانوں کے لیے کافی ہو جا۔ الہ العالمین بالخصوص اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اللہ تڑپ رہی ہیں، اللہ تڑپ رہی ہے، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو ان کے مصائب کو حل کر دے، اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے، اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ ان کے یتیموں کا تو کفیل ہو جا، اللہ تو ان کی بیواؤں کا نگراں ہو جا، اللہ تو اہل فلسطین کی حفاظت فرما دے، اللہ تو اہل فلسطین کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین تو عفو ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو رمضان کے دن و رات میں اپنے نیک بندوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، اللہ ہم گنہگاروں کی بھی گردنوں کو آزاد فرما دے۔
اللہ ہم گنہگاروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہماری بیٹیوں کے، اللہ ہماری بیویوں کے، اللہ ہمارے بچوں کے، اللہ ہمارے بھائیوں کے، اللہ ہماری بہنوں کے، اللہ ہمارے دوستوں احباب کے، ہمارے رشتہ داروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. الہ العالمین تو ان کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.